جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال پرملال ہونے لگا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر نے حضرت سیدنا شیس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بارگاہ رحمت میں طلب کیا اور فرمایا کہ اے شیس، انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ تم نے بننا ہے، منصب نبوت کو تم نے سنبھالنا ہے، نظام نبوت کو تم نے آگے چلانا ہے، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہر والد جو ہے وہ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو جناب آدم علیہ السلام کی بھی یہی چاہت تھی کہ میری زندگی کے کچھ تجربات وہ جنت کے ہیں، کچھ اس دنیا کے ہیں، تو وہ تجربات کیوں نہ میں اپنی اولاد کو منتقل کر کے جاؤں۔ شیس علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ بیٹا، میرے بعد میرے خلیفہ تم نے بننا ہے، تو یوں کرنا، فخذھا بعمارۃ التقوی، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا۔ لیکن بیٹے، میری وصیت یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر نبوت کو سنبھالنے کے بعد یقیناً علم توحید جب اٹھانا ہے تو ذکر خداوندی کے اندر تم نے مصروف ہونا ہے۔ میرے بیٹے، میں اپنے تجربات کا نچوڑ تمہارے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یوں کرنا کہ جب بھی تم ذکر خدا کرنے لگو، ذکر خدا کرتے ہوئے اکیلے ذکر خدا نہ کرنا، اکیلے اللہ کو یاد نہ کرنا۔ کہ میں آدم اپنے تجربات کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کیے ہوئے ذکر کو قبول بھی فرمائے اور پھر اس پر تمہیں مقام و مرتبہ بھی بلند ترین عطا فرمائے، تو پھر یوں کرنا کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو شامل کر لینا۔ اللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ تمہاری تمام عبادات کو قبول فرما لے گا۔ جناب شیس علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابا جان، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اس دنیا کے اندر آپ تشریف لائے، اور آپ کے بعد آپ کی جتنی نسل ہے، جتنی اولاد ہے، سب کو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتائیں نا، یہ کون ہے ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی دنیا میں آئے نہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کر ان کا ذکر پہلے کر رہے ہیں؟ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے متوجہ ہو، پھر سنو، وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، جن کے صدقے اللہ نے مجھے آدم کو بنایا، تمہیں نبی بنایا، کائنات کا یہ سارا کھیل رچایا۔ میرے بیٹے، میں تو ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی تو میں پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اور جب میرے رب نے میرے اندر روح کو پھونکا، جناب آدم کہتے ہیں کہ میری نظر جیسے ہی آسمان پر پڑی، عرش معلیٰ پر پڑی، کہتے ہیں میں نے عرش اعظم پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی جگمگاتے ہوئے دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی ذات ہو سکتی ہے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے بتایا میرے بیٹے، وہ تو اس وقت کی بات ہے، پھر میں جنت میں رہا، میں نے جنت کے ہر محل پر اسم محمد کو نقش دیکھا، جنت کی نہروں پر میں نے اسم محمد کے اجالے دیکھے، میں نے سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر اسم محمد کو نقش دیکھا، میں نے جنت کے نہروں پر موجود جو پیالے اور برتن ہیں ان پر اسم محمد کو نقش دیکھا، اور انتہا کی بات ہی جناب آدم علیہ السلام کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں وَعَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ، میں نے حوران جنت کے سینوں کے درمیان اسم محمد کو نقش دیکھا ہے، اور اللہ کے جو فرشتے تھے میں نے ان فرشتوں کو جب بھی دیکھا ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان مجھے اسم محمد کے اجالے ہی اجالے نظر آئے۔ میں نے کائنات کے اندر روشنی جو دیکھی، کائنات کے اندر نور جو دیکھا،
مجھے ہر طرف اس میں محمد کے اجالے ہی اجالے نظر آئے، تو میرے بیٹے میں سمجھ گیا یہ کائنات کے اندر رب کی ذات کے بعد اگر کوئی افضل ترین اور معظم ترین شخصیت ہے اور با کمال شخصیت ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہو سکتی ہے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔